السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہن، اسلام کا ایک عظیم ترین رکن حج ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے، جو 5 پلرز آف اسلام ہیں، ان میں سے ایک ستون ہے، ایک بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے تو 2 باتوں کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن حج ہے اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کا خرچ اٹھاتا ہے، اپنے گھر میں جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، جتنے دنوں وہ حج کے سفر پہ رہے گا ان کے اخراجات مہیا کر چکا ہو، ان کا انتظام کر چکا ہو، یا اس بات کی امید ہو کہ وہ وقفے سے پورا انتظام کر دے گا، اس کے بارے میں اس نے اطمینان کرا دیا ہو۔ دوسری یہ کہ اس کے پاس سفر کا خرچ ہو، کھانے پینے کا خرچ ہو، سفر کے دوران، وہاں رہنے کے دوران، یہ مطلب ہے استطاعت کا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج فرض ہے، لیکن لوگوں میں ان لوگوں کے لیے جو راستے کی استطاعت رکھتے ہیں، ذات و راحلہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ذات کے معنی سفر کا توشہ، اور راحلہ کے معنی سواری، یعنی جو انسان کو سفر میں اخراجات درپیش ہوتے ہیں وہ۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے انکار کیا، حج کو فرض نہیں جانا، حج کو اہمیت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ خود سمجھ لے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا۔ اور اتنا بڑا جرم کے بعض حدیثوں میں آیا کہ جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، قدرت رکھنے کے باوجود، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے،
یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یعنی اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ایک زبان کا چٹخارا ہے، ایک جھوٹا دعویٰ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جسے بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو اس کے لیے حج فرض ہے۔ عورت کے لیے مزید ایک شرط ہے حج کے فرض ہونے کے لیے کہ محرم کوئی حج پر جا رہا ہو اس کے ساتھ ہو جائے، یا محرم کا خرچ وہ خود اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے، اپنا خرچ بھی اٹھائے، اپنے محرم کا خرچ بھی اٹھائے، یا محرم اپنے خرچ سے جا رہا ہو، سفر حج پر جا رہا ہو، اس کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے بغیر ایک عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کو اس میں بہت زیادہ جذبات کے اظہار کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، دل میں شوق ہے کہ اللہ نے مال دیا ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے۔ عورتیں ہیں جن پر مہینے کے کچھ دنوں میں نمازیں فرض نہیں ہیں، روزے رمضان کے ان کو چھوڑ کر بعد میں رکھنے پڑتے ہیں، بعض روزے 3 سے لے کر 8 تک، 10 تک۔ لیکن جیسے یہاں ہم منظور کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میرے بارے میں اللہ کا حکم نہیں ہے، ویسے ہی جس عورت کو محرم میسر نہیں ہے، باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ میسر نہیں ہے ان کے ساتھ، تو ان پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اس سے آگے جا کر بعض خواتین یہ طے کرتی ہیں اور عشق کے جذبے کے تحت کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کا شوق، عشق، تڑپ، بے چینی اتنی ہے کہ میں تو حج کر کے رہوں گی چاہے محرم ملے یا نہ ملے۔ اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے یہاں کی گورنمنٹ نے بھی، وہاں کی گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ حج کر لیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کر ہی لیتی ہے تو حج اس کا ادا ہو جاتا ہے، لیکن سخت ترین مکروہ عمل اس نے کیا، گناہ کا عمل کیا، جو تنہا اس نے سفر کیا۔ اگر کوئی 77 کلومیٹر کے اندر رہتا ہو کعبۃ اللہ سے، 48 مائل کے اندر جو حج کی مسافت ہے، تو وہ تنہا جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے باہر سے جو عورتیں اگر تنہا جا رہی ہیں تو وہ اسلام کے حکم کے خلاف ایک عمل کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے فرمایا کہ حج ہی جہاد ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اگر محرم ان کے لیے میسر ہو، وہ جہاد میں جانا چاہتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جہاد کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم مردوں کی طرح جا کر دشمنوں کا سامنا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے حج ہی جہاد ہے، لیکن اس کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں، جو حدود رکھے گئے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چونکہ حج کے بارے میں دونوں باتیں ضروری ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، ان حکموں کے مطابق عمل کرنا، یا اس طریقے پر حج کرنا جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا آپ نے کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حج بالکل ابتدا سے فرض نہیں تھا، نماز کی طرح یا زکوٰۃ یا روزے کی طرح۔ جس سن 2 ہجری میں تقریباً زکوٰۃ اور روزے فرض ہو گئے تھے، اور نماز کی فرضیت معراج میں ہو گئی تھی ہجرت سے پہلے ہی، لیکن حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں فرمایا، اس لیے کہ ابھی بہت سے لوگ بغیر کپڑوں کے طواف کر رہے تھے، بے لباس ہو کر، اور بھی کچھ ایسی دشواریاں تھیں کہ جو مہینے تھے چاند کے، ان کو جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے خود سے ان میں کچھ دن بڑھا دیے تھے، کچھ دن گھٹا دیے تھے۔ تو 9 ہجری میں جو حج پڑ رہا تھا وہ 8 سے 12 ذی الحجہ کے درمیان نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ پہلے پڑ رہا تھا۔ یہ نسیء کہتے ہیں اسے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے مہینوں میں بھی گڑبڑی کر رکھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے اصلاح فرمائی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے روانہ کیا، سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، بتا دیا جائے کہ آج کے بعد لا یطوف بالبیت مشرک ولا عریان، کوئی مشرک آج سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، کوئی بغیر لباس کے آج سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور بھی معاہدوں کے بارے میں جو اعلانات تھے وہ پڑھ کر سنائے گئے، عرفات کے خطبے میں، 10 تاریخ کے خطبے میں، 12 تاریخ کے خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی 40 آیت پڑھ کر سنائی، اس میں تمام احکام آئے کہ مسلم اور نان مسلم ریلیشن شپ کے بارے میں اسلام کا کیا قانون ہے، اس کو بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔ اگر کسی مشرک کو، کسی کافر کو یہ شوق ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرے تو آسان سا راستہ ہے، کلمہ طیبہ پڑھے، گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، دل سے تصدیق کرے، اقرار کرے، بس 1 منٹ کا فرق ہوتا ہے اس کے اس بات کے اہل ہونے میں اور نہ ہونے میں۔ تو کسی کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہے کہ کیوں حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ دیکھ لیجئے جو فوجی چھاؤنیاں ہوتی ہیں، ملک کے بہت سے ایسے حساس علاقے ہوتے ہیں جہاں ریسٹرکشنز ہیں، جہاں کچھ شرطیں ہیں، کچھ لوگ جا سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جا سکتے۔ کیا ناسا کی خلائی ایجنسی میں ہر شخص بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے شرطیں رکھی گئی ہیں۔ تو یہاں تو شرط اس نے رکھی ہے جو یونیورس کا خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس نے اپنے سامنے سر ٹیکنے والوں کو اجازت دی، اپنے وفاداروں کو اور اپنے مجرموں کو اور جفا کرنے والوں کو اور اپنے غداروں کو اپنے گھر کی حاضری سے اس نے روک دیا۔ اس پر کسی کو اعتراض کا مجال نہیں۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم اللہ کی وفاداری کر لو، اس کے سر پر اس کے حضور آ کر سر پر سجود ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کے سب طریقے بتائے، شرطیں بتائیں، آداب بتائے، اس کی جزا بتائی، اور حج کو ایک عاشقانہ عبادت قرار دیا۔ انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کچھ روح کو تسکین ملتی ہے، دل کو تسکین ملتی ہے، اللہ سے ملاقات اور اس کے قریب آنے کا جو شوق ہے اس کو ذرا سا سکون ملتا ہے۔ وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ غریبوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، بھوک کے احساس کو سمجھتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کی غمخواری کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، وہ اور قریب آتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو سراسر عاشقانہ عبادت، جو ایک جنون کا موسم ہے، عشق کا موسم ہے، محبت کا موسم ہے۔ جب محبت سے جام بھر جائے اور چھلک جائے اسے حج کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کی ہر بات کو ہم اپنی عقلوں سے سمجھ سکیں۔ جہاں انسان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے حج کا آغاز ہو۔ حج ایمان بالغیب کا نام ہے، حج اسوہ ابراہیمی کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں کیوں کنکری ماروں، یہاں تو شیطان نظر بھی نہیں آ رہا ہے، حضرت ابراہیم کو تو شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا تو انہیں حکم دیا گیا کہ کنکری ماریں، یہ خیال بھی شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ خیال بھی ایسا ہے جو اس کے حج کے ثواب کو کم کر دینے والا ہے۔ فوراً توبہ کرنے چاہیے ایسے خیال سے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو سراسر امتحان رکھا ہے۔ آپ کو روٹین کی زندگی سے نکلنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے لیے ڈسپلن بنائی ہوگی، کچھ ضابطے بنائے ہوں گے، شیڈول بنائے ہوں گے، آج وہ نہیں ہے۔ 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے ان کو بھول جائیں۔ آج کہہ دیا گیا کہ آج آپ مکے میں ہوں گے تو مکے میں ہوں گے، دل چاہ رہا ہے کہ مکے میں ہی رہ جائیں، قیام گاہ پہ کہہ دیا گیا کہ منی جانا ہے تو جانا ہے۔ آپ چاہے 5 اسٹار حج کر رہے ہوں، 3 اسٹار حج کر رہے ہوں، 7 اسٹار حج کر رہے ہوں، لیکن آپ کو جانا ہے۔ اور پھر دل چاہ رہا ہے کہ منی کے خیمے میں بڑا سکون مل رہا ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، میں نے پیسے خرچ کیے، میں رک جاؤں، لیکن حکم ہے کہ آپ کو عرفات کے لیے نکلنا ہے۔ دل چاہے کہ راہ میں مزدلفہ ہے وہاں رک جاؤں، لیکن اجازت نہیں ہے، آپ کو عرفات جانا ہے۔ پورا دن آپ نے عبادت کی اور جبل رحمت پر دعائیں کی اور اپنی دل کی مرادیں مانگی، کلمہ توحید ادا کیا، اور پھر دل چاہا کہ میں آج رات یہیں ٹھہر جاؤں، کچھ آرام کر لوں اور عبادت کر لوں۔
حکم ہے کہ آج یہاں مغرب بھی نہیں پڑھنی. ساری زندگی کے تم نمازی تھے اور وقت پہ نماز پڑھتے تھے، لیکن آج تمہیں مغرب عشاء کے وقت میں مزدلفہ جا کر پڑھنی، اس لیے کہ اصل عبادت اور نماز نہیں ہے، اصل میرا حکم ہے. میرا حکم اصل ہے. تمہاری لاجک، تمہاری فلسفی، تمہارے ڈسکشن، آرگومنٹ، ڈیبیٹ سب ایک طرف، تمہاری سب چیزیں ایک طرف، لیکن میرا حکم سب سے اوپر ہے. میں نے کہا کہ تمہیں مزدلفہ جا کر آج مغرب کے وقت مغرب نہیں پڑھنا ہے اور مزدلفہ میں ہی پڑھنا ہے اور عشاء کے وقت پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. مزدلفہ بڑا خوبصورت منظر، رات بھر کی عبادت، اور ایسا لگتا ہے کہ پہاڑیاں مسکرا رہی ہیں کہ یہ دیکھو زندگی بھر کے گناہگار بھی آ کر یہاں رو رہے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ اسی پہاڑی کے دامن میں کچھ بس جائیں، کچھ وقت گزار لیں. پھر کہا گیا کہ نہیں، آپ منی جائیے، منی جائیے، بھیڑ میں جائیے اور اپنی دشواری اٹھا کر جائیے، مشقت اٹھا کر جائیے اور جا کر وہاں کنکری ماریے. جیسا حکم دیا گیا ویسا کرنا ہے. یہ اصل امتحان ہے، اور اس بات کا امتحان ہے کہ کیا آپ ملت ابراہیمی پر ہیں. اس ملت ابراہیمی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ تو 5 دنوں کی اور 8 دنوں کی اور 40 دنوں کی بات کرتے ہیں، ان کو تو پوری زندگی یہی حکم رہا. عراق میں ہیں تو مصر میں ہیں تو شام میں ہیں تو حجاز میں ہیں، کہیں چین سے ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. ہجرت پر ہجرت، بار بار ان کو یہاں سے وہاں جانے کا حکم ہوا. جیسا حکم ہوا، چھری چلانے کا حکم، آگ میں ڈالے جانے کا حکم، وہاں اف تک نہیں کہہ سکے. ان سے کہا گیا کہ تمہیں اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچے کو جو دودھ پی رہا ہے اور اپنی بیوی کو وہاں وادی غیر ذی زرع میں جہاں کچھ نہیں ہے، نہ پودا اگتا ہے، نہ وہاں گھاس نظر آتی ہے، نہ درخت ہے، اور وہاں تمہیں چھوڑ کر جانا ہے، میں دیکھ لوں گا. انہوں نے کیا. اسباب تابع ہے، مسبب الاسباب اصل ہے، جو اسباب کو بنانے والا ہے. وہ چاہتا ہے تو آگ سے جلانے کی طاقت چھین لیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو باپ کے سائے اور شوہر کے وجود کے بغیر تربیت دیتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے تو اپنے دنیا کے بنائے ہوئے قوانین کو 1 سیکنڈ میں تبدیل کر دیتا ہے. اس یقین کو پیدا کرنے کا نام ایمان ہے. ایمان اور اسلام اس بات کا نام نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہر بات ہماری لاجک میں آنی چاہیے تو مانیں گے، نہیں آنی چاہیے تو نہیں ہوگا. یہ حکم غلط بتایا گیا ہے، نہیں ہوگا. یہ مزاج جو بنایا گیا یہ الحاد ہے، ذہنی الحاد ہے، ارتداد ہے، جو اندر انسان کے ایمان کو، اسلام کو کھا رہا ہے، جس میں تسلیم نہیں ہے، جس میں تعظیم نہیں ہے، جس میں جھکاؤ نہیں ہے، جس میں سرکشی ہے، بغاوت ہے، جس کے اندر کبر ہے، انا ہے، ایگو ہے. یہ اسلام نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ میں نے منگل کے دن پڑھ کے سنایا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم نے انما دین احدکم لعقۃ علی لسانی، تمہارا دین تو ایسا لگتا ہے تمہارے زبان کا چٹخارا ہے، مزے کے لیے نام لیتے ہو دین کا، ایمان کا، اسلام کا. تمہاری زندگی کا ایسا لگتا ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تم نے اسلام کو کسی اور بنیاد پہ ڈھالا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم کا دم اگر بھرتے ہیں تو کیا ہم حضرت ابراہیم کے اسوے پر، ان کے طریقے پر ہیں. یہی ہے حضرت ابراہیم کے اسوے کو ماننا اور ابراہیمی کہلانا کہ حج فرض ہے. لیکن ہمارا عذر کیا ہے؟ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، فلاں میرا شوق پورا نہیں ہوا ہے، یہ آرزو پوری نہیں ہوئی ہے، یہ خواب پورے نہیں ہوئے ہیں، اس وجہ سے حج میں نہیں جا رہے ہیں. بیٹی کی شادی ہمارے بنائے ہوئے رواج اور رسم کی وجہ سے مشکل ہوئی. اسلام نے مشکل نہیں بنائی، اسلام نے اس کو خرچ کا مرکزی نہیں رکھا تھا، خرچ کا کام ہی نہیں رکھا تھا، ہم نے اس کو بنایا. ہر چیز میں پروفیشنلزم ہے، شادی کے اندر بھی ہے، وہاں پر بھی معاملات بالکل کاروبار کی طرح طے کیے جانے لگے، اور ہم نے اس کو اختیار کیا ہے، اپنی پسند سے اختیار کیا، کسی نے ہم کو مجبور نہیں کیا. اگر ہماری نیت صحیح ہو، ہمارا جذبہ صحیح ہو، ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہو، صحیح نیت سے تلاش کی ہو، تو نہ لڑکا بیٹھا رہے نہ لڑکی بیٹھی رہے. لیکن یہاں تو رسم و رواج پورے کرنے ہیں، ارمان پورے کرنے ہیں، گھر میں ایک ایک خاتون کے ارمان الگ الگ اور سب کو پورا کرنا ہے. اگر کسی کا حکم آج نہیں مانا جائے گا تو وہ اللہ کا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے اس لیے نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کیش میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم حج نہیں کریں گے. اگرچہ رہائشی گھر کے علاوہ مال و جائیداد کی بہتات ہے
اور نہ جانے ہم نے کیا کیا انویسٹمنٹ کر رکھا ہے، لیکن اس لیے حج پہ نہیں جا رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ قرض لے کر جایا جائے، لیکن اگر حج فرض ہے تو ذمہ داری ہے کہ حج کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے، اسے نہ ٹالا جائے، فوراً احرام باندھا جائے، جلدی کی جائے۔ آج حج بہت مہنگا ہو گیا اور بہت سی وجوہات سے ہوا۔ اگر کوئی اس طرح سے جا سکتا ہے، قرآن میں اس کا نام نہیں آیا تو اس کی مجبوری ہے، کوئی پرائیویٹ سے جا سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ کرنا ضروری ہے، جتنا بھی مہنگا ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال اس سے زیادہ دیا ہے، استطاعت ہے، تو ہمیں حج کی ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے۔ مجھے یاد آتی ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کا بڑا کردار ہے ہندوستان میں اسلام کو دوبارہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ کرنے میں، اور بالا کوٹ کے میدان میں ان کی شہادت ہوئی، ان کے اور ان کے پورے قافلے کی، اور انہوں نے اسلام کی زبردست ترجمانی کی۔ اس زمانے میں ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا، جب بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حج بہت مشکل ہو گیا ہے، راستہ محفوظ نہیں ہے، اور آسانی سے لوگ حج چھوڑنے لگے تھے، تو انہوں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ، اور بہت زیادہ مال و دولت کی بہتات نہیں تھی، لیکن رائے بریلی جو لکھنؤ کے قریب ہے، مولانا علی میاں کا گاؤں، وہ اسی خاندان کے تھے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے تھے۔ وہاں سے وہ قافلہ لے کر نکلے اور کلکتے میں وہاں جا کر ساحل پہ وہاں سے عدن کے لیے اور جدے کے لیے انہوں نے کشتی کا انتظام کرایا، اور 400 لوگوں کا قافلہ تقریباً لے کر گئے۔ اس کی پوری داستان لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح انہوں نے حج کیا تھا اور حج کے عمل کو زندہ کیا۔ انہوں نے حج کے عمل کو زندہ کیا۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہندوستان کے مسلمان یہ کہنے لگے کہ جذبہ تو بہت ہے لیکن ہم بہت دور ہیں، اور زندگی کے تقاضے بہت ہیں، کام بہت ہیں، کہاں ہم حج میں جا سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جذبے کے ساتھ فرمایا کہ انسان بے چین ہو جائے حج کے لیے، اور وہ دوسری جو ضرورتیں ہیں، دوسرے زندگی کے کام ہیں، ان کو پیچھے کر دے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کم ہو جائے، تنگ دستی کا شکار ہو جائیں۔ حضور نے اس کا بھی علاج بتایا۔ آج تک ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ حج کرنے کے بعد وہ بیچارہ محروم ہو گیا اور ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اس کو برکتوں سے نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ایک ایسی چیز ہے، الحج والعمرہ ینفیان الفقر والذنوب، یہ تنگ دستی کو، فاقے کو، گناہ کو اس طرح دور کرتے ہیں، کما ینفی الکیر والخبث من الحدید والذهب والفضہ، جیسے کہ بھٹی سونے اور چاندی اور لوہے کے اندر کے میل کچیل کو دور کرتی، اسی طرح سے حج اور عمرہ انسان کے گناہ کو بھی ختم کرتے ہیں، اور اگر اس کی زندگی میں کچھ تنگی ہو رہی تھی تو اسے بھی ختم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی جنت سے کم درجے کا اس کا کوئی انعام نہیں ہے۔ لیکن حج مبرور کی، حج مقبول کی ایک نشانی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہر حاجی جب حج سے واپس ہو تو غور کرے کہ کیا میرے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہوئیں یا نہیں ہوئی۔ حج مبرور کا ایک مطلب یہ ہے کہ حکموں کے مطابق، مسائل کے مطابق اور ان جذبات کے مطابق حج کیا جائے جیسے حکم ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حج سے جب واپس آئے، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَآيَةُ ذَلِكَ أَن تَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَتَرْغَبَ فِي الْآخِرَةِ، حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، دنیا کا شوق کم سے کم ہو جائے، آخرت پر توجہ ہو جائے، آخرت کا دھیان پیدا ہو جائے، ہر کام میں اچھی نیت کے جذبات پیدا ہو جائیں، اور انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے لگے، اور حج کے بعد کی زندگی پہلے کے زندگی سے بدرجہ بہتر ہو جائے، نہ یہ کہ جیسی تھی ویسے ہی رہ جائے، یا جس طرح کی تھی اس سے اور زیادہ انسان پیچھے چلا جائے، تو پھر وہ حج مبرور نہیں ہے، اور اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ،
اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، شہوت کا کوئی کام نہیں کیا، اپنی خواہش پر عمل نہیں کیا، اور ایسی غلطی نہیں کر دی کہ اگر فیملی کے ساتھ حج میں تھا تو اس نے کچھ ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے حج متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بری نگاہ سے کسی کو دیکھا، غلط سوچ کے ساتھ احرام کی حالت میں رہا، یہ سب اس نے نہیں کیا، اور بھی دوسرے طرح کے گناہ نہیں کیے۔ تو فرمایا گیا کہ اس طرح لوٹا جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ الاسلام یجب ما کان قبلہ، التوبۃ تجب ما کان قبلہ، الحج یجب ما کان قبلہ۔ جیسے ایک کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی حاجی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سچی توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے فضیلت بتائی اور حکم دیا کہ پورے شوق اور جذبے کے ساتھ حج کے لیے جایا جائے، اور پوری عاشقانہ کیفیت کے ساتھ کہا جائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں ساری نعمتیں آپ کی۔ اس بات کا بار بار اظہار ہو، اللہ کے ہاں حاضری کا احساس ہو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کہا جائے کہ لبیک بحجۃ حقا تعبدا ورقا، حج پر لبیک ہو، میں پوری عاجزی کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ، جھکاؤ کی کیفیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، قفوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم۔ جو حج کے مقامات ہیں، مزدلفہ اور عرفات اور منی، مکہ مکرمہ اور سعی اور طواف کے جو اعمال ہیں ان سب میں ٹھہرو، غور و فکر کے ساتھ عبادت کرو۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی میراث پر ہو، ایک وراثت کو تم زندہ کر رہے ہو، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم حج کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 10 ہجری میں حج کیا تو آپ نے اسی بات کی تعلیم دی، سمجھایا اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ حج کو اس کے پورے آداب کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، جو آواز لگائی تھی اللہ کے حکم پر کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ لوگ دور دراز سے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر پیدل آئیں گے اور وہ اپنے منافع دیکھیں گے، آ کر وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں، اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی وہاں جا کر کچھ کاروبار بھی کر لیتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں بتایا گیا، اس کی بھی اجازت دی گئی۔ لیکن کوئی اگر سمجھے کہ میں ایک ٹرپ پہ جا رہا ہوں، سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد کا ماحول ایسا بنا دیا گیا گرد و پیش کا، اور بعض چیزیں کعبۃ اللہ کے اور مسجد حرام کے اندر ایسی رکھ دی گئی، اور جس شوق سے انسان روضہ نبوی کو دیکھنے جاتا ہے اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے شوق سے جاتا ہے، اور مسجد نبوی اور مدینے کے چپے چپے کو شہداء، انبیاء اور صالحین اور صحابہ کی یاد میں شوق اور عشق اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہاں چاہتا ہے کہ بس جائیں اور یہیں زندگی گزار دیں۔ لیکن ان سب جگہوں پر بعض ایسی چیزیں آ گئیں، ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ انسان کے دل میں جو ایک یکسوئی ہونی چاہیے، کعبۃ اللہ کا جیسا احترام ہونا چاہیے، جو جلال اور عظمت ہونا چاہیے، اور جو لگنا چاہیے کہ ایک حاجی پراگندہ بال، پریشان حال، کچھ اس کے اوپر کچھ دھبے بھی ہیں، کچھ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، کچھ پریشان حال بھی ہے، نہ یہ کہ ہر چیز بڑی اپنی خواہش کے مطابق، رہائش بھی اور کھانا بھی اور باہر کے جتنے شوق ہیں جو برانڈڈ قسم کے وہ سب پورے ہو رہے ہیں، تو وہ روح کہاں سے آئے گی؟ جس روح کی وجہ سے صحابہ کے دور سے ہم قریب ہوتے تھے، اور یہ مطلوب تھا کہ وہاں کا ماحول کچھ ایسا رکھا جائے کہ انسان کھو جائے ان یادوں میں جو عہد نبوی کی یادیں ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں رہا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم عمرے اور حج کے سفر کے لیے جب جائیں تو اپنے خالص جذبے کے تحت جائیں، نیت میں دوسری نیت کو شامل نہ کر دیں۔ گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، دنیا کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو اس سے زیادہ خوبصورت ہیں جہاں جا کر انسان اپنے شوق پورے کر سکتا ہے۔ جائز حدود میں بھی چاہیے کہ حج کو جتنا سادہ رکھا جا سکے، اللہ کے لیے بے تابانہ جذبے کے ساتھ رکھا جا سکے، اتنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے کیے ہوئے حج کی روح سے قریب ہوگا۔ اور بھی بہت سی باتیں حج اور اس سے جڑی ہوئی عبادت قربانی کے بارے میں ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتوں میں ان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد